زین اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے۔ گھر میں فاقے ہیں اور ماں کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ وہ زین کا ہاتھ تھام کر کانپتی آواز میں کہتی ہے، بیٹا میری زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کا حق نہ مارنا، چاہے جان پر بن آئے، میری دعا تیرے ساتھ سدا رہے گی۔ زین لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا ہے تاکہ ماں کی دوا کے لیے کچھ پیسے کما سکے۔ اچانک جھاڑیوں میں ایک چمکتا ہوا ریشمی تھیلا ملتا ہے۔ وہ اسے کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ سونے کے سکوں اور قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا ہے۔ زین تھیلا اٹھا کر بھاگتا ہوا گھر آتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ فوراً حکیم کو لائے گا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتا ہے اسے ماں کی وصیت یاد آتی ہے۔ وہ رک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ استعمال کر لیا تو ماں کی دعا مجھ سے چھن جائے گی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ وہ تھیلا لے کر شہر کے کوتوال کے پاس چلا جاتا ہے۔ کوتوال اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، نوجوان کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اس ڈاکو کا لوٹا ہوا مال ہے جس نے کل تمہارے ہی گاؤں میں لوٹ مار کی تھی۔ کوتوال اسے بتاتا ہے کہ اس تھیلے میں ایک خاص خط بھی ہے جو ڈاکو نے لکھا تھا۔ جب خط پڑھا جاتا ہے تو انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو اصل میں زین کا بڑا بھائی تھا جو برسوں پہلے لاپتہ ہوا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا تھا تاکہ ان کی غربت ختم ہو سکے، لیکن قانون کی نظر میں وہ حرام تھا کیونکہ وہ چوری کا مال تھا۔ زین کی ایمانداری دیکھ کر بادشاہ وہاں پہنچ جاتا ہے جو بھیس بدل کر گھوم رہا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے، تم نے حرام مال کو ٹھکرا کر اپنی ماں کی دعا کی لاج رکھی ہے۔ آج سے تمہاری ماں کا علاج کا خرچہ اور تمہاری پوری زندگی کی ذمہ داری میری ہے۔ زین جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی ماں معجزاتی طور پر بہتر ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، بیٹا جب تم نے وہ تھیلا واپس کیا مجھے یہاں سکون محسوس ہوا، جیسے میری دعا قبول ہو گئی۔